بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ گواہوں کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں، کس کو گواہ بنائے؟ بھائی جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے جو جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے گواہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ڈاکومنٹیشن کے تکلفات ہیں کہ دو بندوں کے نام ڈالے جائیں شناختی کارڈ کے عین مطابق۔ اب قاضی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ نکاح پڑھاتے ہوئے ان گواہوں کے نام بھی لے رہے ہوتے ہیں، برو برو، ایک تو پرانی اردو استعمال کرتے ہیں، میں اتنے مہر میں ان طلب سکہ رائج الوقت۔ ابے 50,000 روپے کا مطلب 50,000 روپے، اس میں سکہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو کیا کوئی پرانے زمانے کی کرنسی پہ بھی کوئی نکاح پڑتا ہے کہ جی میں 50,000 دینار جو نبی کے دور میں چلا کرتے تھے تو سکہ رائج میں دیکھتا ہوں نا بعض لوگ جو نکاح پڑھاتے ہیں عجیب اسٹائل میں، وہ امپریشن ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح جو نکاح ہوگا نا یہ ہوتا ہے خاندانی، اور لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہ یار نکاح پڑھانا بڑا مشکل کام ہے، یہ تو کسی پروفیشنل آدمی سے ہی پڑھوانا چاہیے۔ نکاح پڑھانا دنیا کا سب سے آسان کام، بہت آسان کام ہے، ایجاب و قبول ہے بھائی، وہ کر لے یا دولہا کی طرف سے آپ، میں وکیل بن جاتا ہوں اکثر نا بھائی، لڑکی والوں سے میں پوچھتا ہوں مجھے اجازت دے دو، کہتے ہیں اجازت ہے، تو اب میں لڑکی کا وکیل میں بن گیا، تو میں کہتا ہوں بھائی میں نے فلانی لڑکی کا نکاح آپ سے کرا دیا، ہو گیا، میں قبول کیا، ہو گیا، یہ سارے گواہ موجود ہیں نا، مہر کا زبان سے تذکرہ ہو جائے، اتنے مہر میں اتنے روپے، اتنے ڈالر، اتنے ریال، اتنے درہم، ٹھیک ہے نا، اور جس ملک میں بیٹھے ہیں اسی ملک کی کرنسی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جب پیاز خریدنے جاتے ہو وہ کہتا ہے بھائی کتنے روپے کلو، آپ پوچھتے ہو نا کتنے روپے کلو، وہ کہتا ہے جی 50 روپے سکہ رائج الوقت کے مطابق۔ اچھا بھائی ٹماٹر کیسے دے رہا ہے؟ 60 روپے سکہ رائج الوقت، روبرو گواہان کے۔ آپ خریدو گے ٹماٹر؟ بولا کہ بھائی تیری تو اپنی سیٹنگ کیا ہے، آؤٹ ہے۔ ابے تو سیدھا سیدھا بتا 50 روپے کلو ہے یار، ہم پاکستان میں کراچی میں ہیں تو روپے ہی ہوں گے نا۔ تو نکاح میں نا عجیب ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں، روبرو، مجھے تو پورے الفاظ بھی یاد نہیں ہوتے، ایسے نکاح پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی میں نے فلانی، ایک صاحب تو نکاح پڑھا رہے تھے، لڑکی کا نام لیا انہوں نے، فرض کرے زینب نام تھا لڑکی کا، زینب بنت فلاں، اور اس گھر میں اس نام کی کوئی دوسری لڑکی موجود نہیں ہے، روبرو چشم الدین ول قطب الدین گواہ، اور ایک اور پتہ نہیں کوئی اسی ٹائپ کے سبکتگین لگا لیں آپ، اتنے مشکل مشکل نام، فلانے بن فلانے کے گواہ میں، اور لڑکی کے ولی جناب ذوالقرنین حیدر، کچھ بھی لگا دو، مجھے نہیں پتا کوئی ذوالقرنین حیدر بیٹھے ہوئے ہوں، تو اتنی وہ دولہا بھول ہی گیا کہ ہو کیا رہا ہے، وہ ہوتے 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 اتنے سارے چکہ رائج الوقت کے مطابق بحق مہر، بحق مہر سکہ رائج الوقت کے مطابق میں نے آپ کے نکاح میں دی، کیا آپ نے قبول کی؟ ابے کیا جج عدالت لگی ہوئی ہے کیا؟ اس سے قتل اگلوا رہے ہو؟ بھئی تم نے 5 آدمیوں کو قتل کیا، اتنے کیا تم قبول کرتے ہو؟ قاتل کہتے ہیں ہاں میں قبول کرتا ہوں۔ ایسی تجویز، وہ دولہا ڈر جاتا ہے، بعض دفعہ اس کا موڈ نہیں ہوتا قبول کرنے کا، حقیقت ڈر کے قبول کر لیتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا، تو وہ اتنا جا کے نا دولہا بھول ہی جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہ، بس اس کو آخر میں پتا ہوتا ہے میں نے کیا بولنا ہے، قبول ہے۔ پھر 3 دفعہ قبولواتے ہیں، پوری گردان کر کے نا، پھر دوبارہ سے بسم اللہ، پھر دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے، سکہ رائج الوقت بحق مہر بعوض، بعوض، یہ بھی ایک لفظ آتا ہے درمیان میں، بعوض۔ بھائی جب ٹماٹر خریدتے ہو تو یہ کہتے ہو یہ ٹماٹر کتنے روپے کلو بعوض کے دیے ہیں آپ نے، بھائی کتنے کا دے گا یہ بتا، بولتے ہیں نا۔ تو نکاح بھی آسان ہے بھائی، فلانی خاتون کا میں نے اتنے مہر میں آپ سے نکاح کر دیا، بھائی قبول ہے، آپ بولو ہاں بھائی قبول ہے، ختم۔ وہ ہے نا ایک لکھنؤ کا آیا، لکھنؤ کے لوگ بڑے اردو خاندانی ہوتی ہے نا، وہ آیا کراچی میں یا کہیں پنجاب میں گیا، پنجاب میں تو وہاں کیلے بک رہے تھے، کہتے ہیں آپ کیلے عددن دیتے ہیں یا وزنن؟ یعنی وزن کے ذریعے دیتے ہیں تول کے، یا یہاں عدد گن کے دیے جاتے ہیں؟ تو بھائی جان اب سبزی والے سے پوچھ رہا ہے، وہ پھل والے سے، ریڑھی والے سے، لکھنؤ کا، کہہ رہے آپ کے ہاں کیلے عددن بکتے ہیں یا وزنن؟ اس کو کیا سمجھ، کہہ رہے پتہ نہیں عددن وزن، دنادن بکتے ہیں، دنادن لینا لو ورنہ نکلو یہاں سے۔ کہہ رہے ہمارے ہاں کیلا، وہ 3-4 دفعہ اس نے پوچھا نا، وہ
وہ سبزی والا منہ دیکھ رہا ہے اس لکھنؤ والے کا, بھائی تو بول کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے یہاں کیلے عددن بکتے ہیں یا وزنن؟ پھر وہ کیا بولے, کہہ رہا ہے بھائی میں پوچھ رہا ہوں عددن بکتے ہیں یا وزنن؟ تو وہ پھر جھنجلا کے بولتا ہے دنادن بکتے ہیں, دنادن, صبح و شام بکتا ہے مال, لینا ہے لو نکلو یہاں سے. تو ایسے ہی نکاح ایسا ٹیکنیکل طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, بحق مہر, پتہ نہیں اور بھی کچھ الفاظ ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتے. تو نکاح پڑھانا دنیا کا آسان ترین کام ہے. ہاں سوال پیدا ہوتا ہے اب اتنا آسان ہے تو پھر مولوی صاحب سے کیوں پڑھواتے ہیں لوگ, فلانے سے جو ہے وہ خود ہی پڑھ لے. تو ایک کام تمیز سے اچھا لگتا ہے, خطبہ بھی ہوتا ہے اس سے پہلے. تو علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کسی نیک آدمی سے پڑھوانا چاہیے جس کو آپ نیک سمجھتے ہوں. ضروری نہیں کہ ہم نیک ہوں, لیکن جس کو آپ نیک سمجھتے ہوں. تو اسی طرح مساجد کے ائمہ کرام ہیں, علماء ہیں, بزرگان دین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھانے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے. تو خطبہ چونکہ علماء زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن خطبہ بھی ضروری نہیں ہے. نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے, گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول بس ختم. تو خطبہ پڑھنا افضل ہے, سنت ہے. کیوں افضل ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے کہ خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے, عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے. تو بڑی عبادتوں سے پہلے حج میں خطبہ اللہ نے رکھا ہے نا, حج میں خطبہ ہوتا ہے. تو نکاح سے پہلے خطبہ رکھ کے شریعت نے یہ بتا دیا کہ حج, عید, جمعے کی نماز کی طرح بھی یہ عمل بھی مقدس عبادت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے کر لیا کرو یہ والی عبادت, اس کو ایک مقدس رنگ ڈالنے کے لیے کہ یہ کوئی خواہشات نفسانیہ کا نام نہیں ہے, یہ محض ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام میں نکاح کرنا ایک مقدس عمل ہے, مقدس عبادت ہے. تو عبادت سمجھ کے کیا کرو یہ کام, اور کیا بھی کرو, کیونکہ عبادت کرنے کی چیز ہے, بچنے کی چیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا